حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین جہاں فاطمہ وہاں بیٹھے تھے ہم وہاں بیٹھے تھے جہاں حسین بیٹھے تھے، ہم وہاں بیٹھے تھے جہاں رسول اللہ بیٹھے تھے، اس لیے کہ جہاں کائنات کی معمولی ہستیاں بیٹھی ہیں وہ اور مقام ہے، اور جہاں عرش نشین ملکوت بیٹھے وہ اور مقام ہے، جہاں معمولی انسان بیٹھے وہ اور جگہ ہے، اور جہاں خلق اول بیٹھے، جہاں معمولی انسان بیٹھے وہ اور جگہ ہے، جہاں خلق اول بیٹھے وہ اور جگہ ہے، جہاں بد خلق بیٹھے وہ اور جگہ ہے، جہاں اخلاق کا پیکر مصطفیٰ بیٹھے اخلاق کا پیکر مصطفیٰ بیٹھے وہ اور جگہ ہے، جہاں غصب کی ہوئی خلافت کو لینے والے بیٹھے وہ مسند اور ہے، جہاں وارث امامت بیٹھے وہ مسند اور ہے، جہاں صاحب جہاں وارث لعنت بیٹھے وہ جگہ اور ہے، جہاں صاحب صلوات بیٹھے جہاں وارثین لعنت بیٹھے وہ مسند اور ہے، اور جہاں وارثان صلوات بیٹھے وہ جگہ اور ہے، جہاں صاحبان میں ایک ایک ہستی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، شاید توجہ نہیں ہو رہی ہے آپ کی، جہاں صاحبان غلازت خواتین بیٹھے وہ جگہ اور ہے، جہاں وارث تطہیر فاطمہ بیٹھے جہاں وارث تطہیر فاطمہ بیٹھے وہ جگہ اور ہے، جہاں دنیا کے معمولی جوان بیٹھے جہاں دنیا کے معمولی جوان بیٹھے وہ جگہ اور ہے، اور جہاں جوانان جنت کے سردار بیٹھے جہاں جوانان جنت کے سردار بیٹھے وہ جگہ اور ہے، اپنے جنت کو ابھی اور سجا لے رضوان، اپنے جنت کو ابھی اور سجا لے رضوان، اس سے اچھا تو میرے گھر کا آزاد یہ سلوات بھیجی کم لطفی قبلہ یہ ہے کہ ہماری بزم میں توجہ کیجیے، ہماری بزم میں وہ افراد ہیں کہ جن کے پاس دولت سب کچھ ہے، احساس دولت نہیں ہے۔ میں نے جملہ عرض کیا آپ کی خدمت میں، دولت تو سب کچھ ہے مگر احساس دولت نہیں ہے، دولت علم تمہارے پاس ہے مگر احساس دولت نہیں ہے، دولت ولایت تمہارے دامن میں ہے مگر احساس دولت نہیں ہے، دولت فرش عزا تمہارے پاس ہے مگر احساس دولت نہیں ہے، تمہارے پاس امام ہے، امام ہے تو رسول ہے، رسول ہے تو خدا ہے، نہیں اور نہیں کیا۔ امام حسین نے کربلا جاتے ہوئے یہی ارشاد فرمایا تھا، اے اللہ جس نے تجھے کھویا اس نے پایا کیا، اور جس نے تجھے پایا اس نے کھویا کیا۔ یہ وہ مقام ہے جس نے تجھے پایا اس نے کھویا کیا، اے خدا جس نے تجھے کھویا۔ تمہارے پاس امامت ہے، امامت ہے تو رسالت ہے، امام ہے تو رسول ہے، رسول ہے تو جس نے تجھے پایا اس نے کھویا کیا، جس نے تجھے کھویا۔ صرف یقین ایک ایسی دولت ہے جو تمہاری عبادت کو عبادت پر بنا دیتی ہے۔ فرش عزا پہ بیٹھے تم ہو، جنت تمہیں مل رہی ہے، نماز میں سر تم جھکا رہے ہو، معراج تمہیں مل رہی ہے، توجہ نہیں کر رہے ہیں آپ۔ فرش پہ بیٹھے ہو، اور نہیں کیا آپ نے، فرش پہ بیٹھے ہو، مٹی پہ بیٹھے ہو مگر عہدہ مل رہا ہے عرش نشینوں کا۔ یہ آپ نے غور نہیں کیا میں نے جملہ کیا کیا ہے، صرف یقین پہ بنیاد ہے، اللہ توجہ، صرف یقین پہ بنیاد ہے۔ آپ بیٹھو گے فرش پہ، اللہ کہے گا عرش نشین بنا دوں گا۔ نماز میں ہوتا کیا ہے کہ تمہارا کام صرف جھکنا ہے، تمہارا کام صرف جھکنا ہے،
तकबीर कहो कि तू बड़ा मैं छोटा, उसके बाद रुकू करो कि मैं और छोटा, नहीं बोलते, सजदा करो कि मैं और छोटा। और बात है कि सजदा नमाज मोमिन की महराज है और सजदा नमाज की महराज है। मोमिन जब महराज करता है जब नमाज में तकबीर कहता है, और नमाज को जब महराज होती है जब सजदे में चला जाता है। दुनिया ये आज तक समझ नहीं पाई कि यहाँ सजदे में सर रखा जा रहा है या महराज हो रही है। अल्लाह ने कहा सजदे में सर रखना तेरा काम है, महराज पे उठाना मेरा काम है। सलावत भेजिए यकीन की बुनियाद पे है, बैठे हो फर्श अज़ा पे, अर्श अव्वल के सितारे बन गए हो, शुरू की है नमाज, झुक रहे हो रुकू में, जा रहे हो सजदे में, मगर महराज का दर्जा दिया जा रहा है। ये नमाज नहीं शुरू हो रही है, मोमिन की महराज शुरू हो रही है। एक जिंदे में तवज्जो जा रहा है, ये नमाज शुरू नहीं हो रही है, ये मोमिन की महराज शुरू हो रही है। मोमिन की महराज क्या शुरू हुई? जब सजदे में गए तो खुद नमाज को महराज होने लगी। मैं कहीं ले जा रहा हूँ, शायद आपकी तवज्जो हो जाए तो फायदा हो। ये सजदे में जो नमाज गई है, अब मोमिन की महराज तो नमाज है, सजदा नमाज की महराज है। सजदे में जब चला गया तो मोमिन भी महराज पे है, नमाज भी महराज पे है। सजदे में जब चला गया तो दो महराज हैं, मोमिन भी महराज पे है, नमाज भी महराज पे है। अब ये नमाज तुम्हारी है जो यहाँ रह के महराज पे है। मैं एक ऐसी नमाज दिखाऊं जो पढ़ रहा है साहिबे महराज। अरे नहीं तवज्जो किया आपने। मैं ऐसी नमाज दिखाऊं जो पढ़ रहा है साहिबे महराज। नमाज मोमिन की महराज, सजदा नमाज की महराज, और सजदे में है रसूलुल्लाह साहिबे महराज। और सजदे की महराज तो वो अलग है, मगर रसूल की महराज जब हो गई, जब सबों को चीरता हुआ 5 बरस का बच्चा जाके पुश्ते नमाज में बैठ गया। बैठ गया नबी की पुश्त पे नवासा बैठ गया। अब एक तसव्वुर मैं यहाँ पेश करना चाह रहा हूँ। तसव्वुर बहुत आम बात है, कई बार आपने सुना होगा, मगर एक खास बात उसकी मैं आपके अज़ान आलिया के हवाले करना चाहता हूँ कि जब सजदे में रसूल अल्लाह हैं और पुश्त पे इमाम हुसैन है, तो ये वो रसूल है कि जो कभी नमाज में गलती नहीं करता। अगर अकीदे से अकीदा नहीं तो बोलिएगा, ये वो रसूल है जो नमाज में गलती नहीं करता। जो रुकू एक बार कहता है वो एक ही बार कहता है, और जो रुकन 3 बार कहता है, जो जिक्र 3 बार कहता है वो सिर्फ 3 ही बार कहता है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि धोखे में 72 बार कह ले। अगर कभी 72 बार कहे, इसका मतलब ये वो नबी है जिसे कुरान ने कहा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। ये जो भी करता है उसके इशारे से करता है। ये मैंने नया पहलू आपकी खिदमत में पेश किया है कि ये हुआ है कि जो करता है उसके इशारे से करता है। एक तज़किया यहाँ पे पेश किया जाता है कि जब नबी सजदे में है, पुश्त पे हुसैन है, तो नबी को कैसे पता लगा कि हुसैन है? नबी को कैसे खबर हुई कि हुसैन है? इसलिए कि ये नबी कायनात का मालिक जरूर है, आलिम कायनात बिकुल्ल औकात जरूर है, मगर इसकी शान इबादत ये है कि जब ये सजदे में होता है, जब ये नमाज में होता है, तो या तो ये होता है या इसका रब होता है। गौर नहीं किया आपने? या तो ये होता है या इसका रब होता है। इसको किसी की खबर नहीं होती। खुद इसके वली की इबादत का आलम ये है कि पैर से तीर जब निकाला जाता है, जब वो सजदे के आलम में होता है कि अब तीर निकालो, से खबर नहीं होगी। इसका मतलब रसूलुल्लाह को भी खबर न थी कि पुश्त पे कौन है। अब इसका मतलब ये हुआ कि मसला तुमने आसान कर दिया। मोहम्मद नवासी की मोहब्बत में नहीं रुक रहे हैं, ये अल्लाह है जो हुसैन की मोहब्बत में रुक रहा है। हुसैन इब्तदाई था, रसूल तक पहुंचा, ख्याल सजदा रब के शुमूल तक पहुंचा, सफ़ों को चीर के पुश्ते रसूल तक पहुंचा। और खूबसूरत बात कही, कभी कभी शोरा एक शेर में बहुत बड़ी बात कह देते हैं, सफ़ों को चीर के पुश्ते रसूल तक पहुंचा,
تو اب اگر تصور شاہ حجاز باطل ہے تو پھر کہو کہ نبی کی نماز باطل ہے، تو پھر کہو کہ نبی کی نماز باطل ہے۔ وہاں خیال محمد میں آ رہے ہیں حسین، وہاں خیال محمد میں آ رہے ہیں حسین جہاں خدا کے سوا دوسرا نہیں ہوتا۔ ایک مل کے سنا مجھے محمد تو ہماری عبادتوں کی بنیاد ہے یقین۔ یہ یقین ہی تو ہے کہ جہاں بیٹھے ہو وہاں نبی تشریف فرما ہے، یہ یقین ہی تو ہے۔ اور یقین کی بنیاد اتنی بڑی ہے کہ آپ نے جو کلمہ پڑھا وہ بھی یقین پہ پڑھا۔ بہت دلچسپ بات کہہ رہا ہوں میں، یہ یقین کی بنیاد اتنی بڑی ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہا نا پہلا رکن وہ بھی یقین پہ ہے۔ کون کون میرے ساتھ ہے بتا دیجئے، میرے ساتھ ہوں گے تو لطف آئے گا۔ یہ جو کلمہ پڑھانا لا الہ الا اللہ، میں دوسرے جملے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ محمد رسول اللہ کو تو کچھ نے دیکھ لیا مگر لا الہ الا اللہ کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ توجہ کے ساتھ، یہ وہ رکن ہے جس کو آپ بس یقین کا بنیاد ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی لل، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے۔ کتاب میں شک کرنے والے کے نسلوں میں شک ہو سکتا ہے۔ میں کہنے جا رہا ہوں اس کتاب میں شک نہیں ہو سکتا ہے، شک کرنے والے میں شک ہو سکتا ہے، کتاب میں شک نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس کلمے کو کیسے پڑھا بھائی؟ اللہ کو دیکھا نہیں دیکھا؟ آؤ میں تمہیں اول اسلام میں لے کے چلتا ہوں، میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ جا کے پوچھو مسلمانوں سے کہ اللہ کو دیکھا، پھر مانا کیسے؟ جب دیکھا ہی نہیں، میں دوسرے کلمے کی بات نہیں کر رہا ہوں، محمد رسول اللہ ان کو تو دیکھ لیا تھا، مان لیا، بات سمجھ میں آتی ہے، مگر اللہ کو جب نہیں دیکھا تو تم نے مانا کیسے؟ یہ جسارت کیسے؟ یہ گستاخی کیسے؟ اتنا بڑا اعلان بغیر دیکھے۔ تب کمال کی بات یہ ہے ہم مانتے نہیں، ہم چھوڑ دیتے، مگر ماننا پڑا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس نے کہا تھا جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ مضبوط کیجئے، اس نے کہا تھا جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ایک سچے سے سنا تو مان لیا، نہیں حق ادا ہی ہو رہا ہے۔ ایک سچے سے سنا اس لیے مان لیا۔ میں نے کہا اپنی جگہ پکے رہنا، اپنے جگہ سے ہلنا مت۔ ایک سچے نے صرف کہہ دیا تو تم نے مان لیا، تم نے دیکھا نہیں۔ آؤ غدیر کے میدان میں، وہی سچا ہے، بتا بھی رہا ہے، دکھا بھی رہا ہے۔ آؤ میرے ساتھ غدیر کے میدان میں، وہی سچا ہے جس نے بغیر دیکھے اللہ کو بتایا، بغیر دکھائے منوا لیا۔ وہی کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ کہنے والا، لا الہ الا اللہ منوانے والا، وہی کہہ رہا ہے من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں۔ آپ خاموش ہو گئے، غور نہیں کیا اس کا مطلب؟ جس کا میں معلوم۔ ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے بیٹا پریشان نہ ہوا کرو، کبھی کسی کو علی منوانے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ یہ فیصلہ تو غدیر میں خود محمد نے کر دیا۔ جس کا میں ہوں اس کا علی ہے، جس کا میں ہوں محمد سب کو نہیں ملا، جس کو خدا ملا اسے محمد ملا، اور علی بھی سب کو نہیں ملا، جسے محمد ملا اسے صلوات دیتے محمد من کن تو مولا۔ یقین کا بنیاد ہے، یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ یقین ہی تو ہے کہ جہاں بیٹھے ہیں وہاں بی بی بیٹھی ہے، یہ یقین ہی تو ہے کہ جہاں بیٹھے ہیں وہاں 14 بیٹھے۔ پہاڑ سے بڑا نام علامہ مجلسی کتاب میں باب لکھتے ہیں کہ جہاں تم سوچتے ہو کہ کل مجلس کریں گے، فاطمہ پہلے آتا ہمارے جانے قربان ہوں، محمد مصطفیٰ کی کون زدہ بیٹی، پہلو شخص کا بیوی بن کہ بہت پہلے سے آ کے اپنے مظلوم ملاد کے رونے والوں کا انتظار۔ ہم اپنے وقت جاتے ہیں،
اور وہ آگ کی انتظار کرتی ہے کہ آنے والے فرمائیں گے علامہ مہدی جو روایت لکھتے ہیں نا، وہ عالم دین جو لکھتے ہیں وہ بڑا حسین اور بڑا جگر کو کاٹنے والا لکھتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ بیوی اکیلی نہیں جاتی ہے، یہ پہلے شام جاتی ہے اور شام میں جا کے زینب سے کہتی ہے کہ بیٹا وہ حسین کی مجلس ہو رہی ہے. آپ کو کوئی غم نہ دے اور یہی لکھ کے خاموش ہو جاتے تو بات الگ تھی. علامہ مہدی لکھتے ہیں کہ پھر یہ دونوں ماں بیٹی شام کی ایک زندان میں جاتی ہیں جہاں قید خانے کے کونے میں 4 سال کی یتیمہ سو رہی ہے اور جا کے اس کو آواز دیتے ہیں سکینہ اٹھ تیرے بابا تو رونے والے. میں جب یہ روایت سوچتا بھی ہوں تو ایک قوم کے کھڑے ہو جاتے ہیں. 4 برس کی یتیمہ کو لے کے دادی آتی ہے اور آ کے کہتی ہے جب مجلسوں میں آپ کو روتے ہوئے دیکھتی ہے نا، ماشاءاللہ کیسے آپ کی آوازیں نکل رہی ہیں، جب آپ کو روتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھتی ہے تو وہ بچی اپنی دادی سے کہتی ہے دادی اماں بس یہ بتا دو یہ کس کو رو رہے ہیں، دادی اماں یہ کس کا نام لے کے کس کو رو رہے ہیں، یہ آہ کس پہ کر رہے ہیں، آنسو کس پہ بہا رہے ہیں. تو دادی بچی کو پیار کر کے کہتی ہے سکینہ یہ تیرے بابا حسین کو رونے والے ہیں. تو بچی کہتی ہے اماں اتنے سارے اقتدار کاش یہ کربلا میں ہوتے. اماں کاش یہ سب کربلا میں ہوتے. بیٹی اگر یہ کربلا میں ہوتے تو کیا ہوتا، تو اماں ہو سکتا تھا میرا بابا نہ مارا جاتا، اماں ہو سکتا تھا تو میرے تماچے نہ لگتے، شاید مجھ پہ ظلم نہ ڈھائے جاتے. یہ کہہ کے سکینہ جلا ہوا دامن آ گیا دربار شام کا مجھے منظر یاد کہ جب ظالم بھی بیوی سے دعائیں کرواتے تھے، رستے میں خواتین زہرا کی بچی سے دعائیں کرواتی تھی. سکینہ جلے ہوئے دامن کو اٹھاتی کہتی دادی اماں مجھے پتا ہے جب آپ دعا کرتی ہیں رد نہیں ہوتی، اماں آپ دعا کر دیجیے گا. نہیں میری لاڈلی سکینہ آج تو دعا کر میں آمین کہوں. سکینہ جلا ہوا دامن سنبھال، بس میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں. سکینہ جلا ہوا دامن اٹھا کے کہتی ہے پروردگارا جیسے میں یتیم ہوں یہ بچے یتیم نہ ہو. زہرا کہتی ہے الہی آمین. پلٹ کے کہتی ہے اماں پھر دعا کرتی ہوں یا اللہ جیسے مجھے تماچے مارے گئے ان کے بچوں کو تماچے نہ مارے جائیں. ارے جیسا میرا بابا کربلا میں ذبح ہوا ان کا کوئی عزیز ذبح نہ ہو. اماں جیسا میرا کنبہ کربلا میں لٹ گیا ایسے ان کی اولاد کبھی نہ لٹے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسلام. خدا کے واسطے محمد محمد کا ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے جو خود کی عبادت کا اجر تیرے یہاں مشخص ہوا ہے. وہ مرمین کی خوشن کا جو خانہ مرمین کی مثال فرمائے. پروردگارا اس مجلس سے رحمت کا سبق ہے جو مومن تشریف فرما ہے ان کی تمام مشکلات کو دور کر، پریشانیوں کو دور کر، تمام بلاؤں سے ان کو نجات عطا فرما. دل میں یہ دعا ہے تمنا ہے کہ پورا فرما. ہمارے دل میں صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. ہمارے رشتہ داروں کی ہمارے مومنین کے جو بیٹھے ہیں سب اپنے مومنین کی دعا کی کہ مومنین کے لیے خدا ہمارے مومنین کے گناہ صغیرہ کو معاف فرما. اللہ کی زیارت نصیب فرما. مولانا صاحب مشاہد حسین جعفری ابن ظہیر حسین جعفری جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل